اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد وآل محمد لأن اللہ احبہم ثم خلقہم علی اخلاقہ وادبہم بادابہ وتربیت الخلق وحراستها من دابہ ثم خلق الکان والمکان فخلق الخلق ذا حاجت واحد وعفا ثم صلاة والسلام علی مخدوم جتنے بھی دلوں میں نیک حاجات لے کے بیٹھے ہیں آل محمد کا عظیم اللہ آج کی رات کے صدقے میں آپ تمام کی دلی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے بیماری کا دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بآواز بلند صلوات مجلس حسین میں آنے کے لیے ذکر حسین میں شامل ہونے کے لیے مولا حسین کو اپنا آقا اور رہبر ماننے کے لیے مولا حسین کے در پہ جھکنے کے لیے مولا حسین کا ذکر پڑھنے اور سننے کے لیے مولا حسین کا ذکر کروانے کے لیے شیعہ سنی ہونا شرط نہیں انسان ہونا شرط ہے جب تک آپ توجہ نہیں سارے کریں گے میں پھر اسی جملے پہ کھڑا رہوں گا میں نے کہا حسین کا ذکر کرنے کے لیے مولا حسین کو اپنا آقا اور رہبر ماننے کے لیے مولا حسین کے در پہ جھکنے کے لیے مولا حسین کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے شیعہ سنی ہونا شرط نہیں انسان ہونا شرط ہے باضمیر ہونا شرط ہے غیرت مند ہونا شرط ہے بڑی بے نیازی ہے سرکار کی تھوڑی تھوڑی توجہ کرتے رہنا چونکہ سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے جو 73 فرقوں کی کتابوں میں نہ ہو جناب کا مجرم میں 14 کا مجرم میں علی کا مجرم اس منبر سے لے کے عرش اولا تک عدالت الہیہ تک قبر کی رات تک اور جنت کے دروازے تک میں اپنے جملے کا ضامن ہوں جو بندہ میرے ساتھ نہ بولا وہ بھی علی کا مجرم حسین کا مجرم ہے خود کائنات کا مصطفیٰ تیرا اور میرا رسول اللہ کا محبوب محبوب کبریا یاسین طہا مزمل مدثر عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول آمنہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے دنیا والوں علی کو مومن مانتا ہے حسین کو انسان مانتا ہے مل کے بولو اگلے پچھلے حیدری حسین کو انسان مانتا ہے چلے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں جتنے بزرگ بیٹھے مجھے دعا دیں گے جتنے نوجوان بیٹھے میرا ساتھ دیں گے حسین کو ماننے کے لیے کلمہ بھی شرط نہیں ہم نے بڑی دنیا میں ایسے بندے دیکھے چلو سیدھ کو ایک ہندو کے نام پہ شہر وہاں کے علاقے کے مخدوم سے الطاف شاہ صاحب سے لوگوں نے کہا
یہ آپ کسی سید کے نام پہ شہر کا نام رکھیں، یہ ہندو کا نام کیوں زندہ ہے؟ ان کا جب تک سورج میں چمک ہے ہندو کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ان کا کیوں؟ ان کا مشیت الہیہ تک ہندو کا نام زندہ رہے گا۔ ان کا کیوں زندہ رہے گا؟ ان کا کام ہی ایسا کرتا تھا کہ ہم اس کا نام مٹا ہی نہیں سکتے۔ ان کا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا تھا ہندو لیکن سال میں 2 مئی سے حسین کی کرواتا تھا۔ سارے مسلمان مولوی اس سیتارام کے پاس گئے، دیکھ کے کہتے یہ تو حسین کی مجلس نہ کروائے گا؟ بسم اللہ۔ انہوں نے کہا کیا کرواؤں؟ انہوں نے کہا عید میلاد النبی۔ سیتا دیکھ کے کہتے میں جس کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دین کیوں مناؤں؟ وہ دیکھ کے کہتے تو جس کا دین مناتا ہے، یہ بھی تو محمد کا بیٹا ہے، بیٹے کا دین مناتا ہے، باپ کا دین کیوں نہیں مناتا؟ سیدھا دیکھ کے کہتا مجھے اپنے رام کی قسم، مجھے اپنے دھرم کی قسم، مجھے اپنے گیتا کی قسم، میں حسین کی مجلس اللہ کی وجہ سے نہیں کرواتا، میں حسین کی مجلس محمد کی وجہ سے نہیں کرواتا، میں حسین کی مجلس اپنے رام گیتا کی وجہ سے نہیں کرواتا۔ انہوں نے کہا پھر تو حسین کی مجلس کرواتا کیوں ہے؟ سیدھا دیکھ کے کہتا میری فطرت کی مجبوری ہے، میری جبلیت کی مجبوری ہے، میری خیرت کی مجبوری ہے کہ میں حسین کی مجلس کرواؤں۔ کیوں؟ وہ کہتا میرے گھر میں 4 عورتیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیوی ہے، ایک میری بیٹی ہے۔ وہ کہتا ہے میں حسین کی مجلس صرف اس لیے کرواتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے۔ میرے کیا دیکھیں حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو تجھے حسین کے در پہ آنا پڑے گا۔ آج اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ روز ان کی مجلس سے ہوتی ہیں، یہ روز انہوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہوتے ہیں، روز ان کے جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہو، روز حسین کی مجلس، روز حسین کی مجلس۔ آخری مجلس سے ملتا کیا ہے؟ یا آج مہنگائی کے دور میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہ لوگ ہزاروں لوگوں کو بلا کر لنگر کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک واقعہ قرآن میں دیا ہے جو تیری میری نصیحت کے لیے دیا، کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ جب اس ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روکا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو ملوں میں لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نے کہا تجھے اپنی اوقات بھول گئی، تجھے اپنی حیثیت بھول گئی، تو ایک چھوٹا سا پرندہ، تیری چونچ میں ایک پانی کا قطرہ، وہ ملوں میں لگی ہوئی آگ تیرے ایک قطرے سے بجھنی ہے۔ اسے کا پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھنی کوئی نہیں، لیکن میں نے جانا ضرور ہے، اس قطرے کو آگ میں پھینکنا ضرور ہے۔ تو نے کہا جب بجھنی کوئی نہیں تو پھر تو آگ کے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ جو اس پرندے نے جواب دیا ہمارے شیعوں کو عقیدوں کو مضبوط کر دیا۔ پرندہ دیکھ کے کہتا ہے میں اس آگ کے اوپر جاؤں گا، اس قطرے کو آگ میں پھینک کر میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں۔ آج تو بھی مجلس حسین میں آ کے بیٹھا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ حسین پہ اکٹھے، حسین پہ متفق، حسین پہ یہ مذہب تیرے میرے بنائے، ورنہ کربلا میں حسین نے صرف مذہب بچایا ہے تو ایک عقیدہ بچایا تو سوچ ہے، یا حسین والے یا یزید والے۔ اچھا خواجہ معین الدین چشتی سے ایک بندے نے آگے کا سن 61 ہجری سے لے کر آج تک جو حسین حسین کر رہے بتاؤ کیا حسین ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے تقی کی ٹیک چھوڑی، دیکھے کہتا ہے بے شک حسین ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ حسین ہے؟ اس نے کہا دلیل دوں، جو اس نے دلیل دی سننا اور اگر دل کرے تو بول پڑھنا۔ جو اس نے دلیل دی وہ کہتا ہے گھر جا کر دیکھ، اگر تجھے ماں نظر آئے تو حسین ہے۔ لا لا لا
فرمانا جس کے ذہن میں تاریخ یزید ہے وہ بندہ آخری جملے میں میرے ساتھ بولے گا. اس نے کہا گھر جا اور گھر جا کر دیکھ, اگر ماں نظر آئے تو پھر سمجھ حسین ہے, اگر بیٹی نظر آئے تو حسین ہے, بہن نظر آئے تو حسین ہے, خالہ نظر آئے تو حسین ہے, پھپھی نظر آئے حسین پہ کٹے, حسین پہ ایک ہو جاؤ. حسین جب یہ دربار سجاتا ہے تو بغیر تفریق کے سجاتا ہے. یہاں کوئی شرط نہیں, جو امیر ہے وہ آئے, جو غریب ہے وہ نہ آئے, جو امیر ہے وہ اگلی صفوں میں بیٹھے, جو غریب ہے وہ پچھلی صفوں میں بیٹھے. یہاں کوئی شرط نہیں. حسین جب دربار سجاتا ہے تو سب کو اکٹھا کر کے بیٹھا دیتا ہے. یہاں امیر کے پہلو میں آ کے غریب بیٹھ جاتا ہے, پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کر ان پڑھ بیٹھ جاتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں, غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں, پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ تکبر کوئی نہیں, ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشمانی کوئی نہیں. تم ڈاکٹر تھے, تم جاگیردار تھے, تم انجینئر تھے, تم پروفیسر تھے, تم ڈی سی تھے, تم اے سی تھے, تم کوئی اگر زمانے میں عہدہ منصب رکھتے تھے تو اس دروازے کے باہر رکھتے تھے. جب اس دروازے کے اندر آ گئے اب کوئی عہدے نہیں, اب کوئی جگیرے نہیں, اب کوئی رتبے نہیں, کیونکہ اس دروازے پہ آ کر حسین تمہیں زمین پہ اکٹھا بٹھا کر کائنات کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر حسین یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ زمین پہ بیٹھی ہوئی قوم سب سے اونچی ہے, یہ زمین پہ بیٹھی ہوئی قوم سب سے بلند ہے. کیونکہ اس دروازے پہ آ کر اپنے رتبے نہیں بتائے جاتے, کیونکہ اس دروازے پہ ایک آیا تھا, اس کے پاس رتبہ سید الملائکہ تھا, اس کے پاس رتبہ سلسل الملائکہ تھا. لیکن جب اس دروازے پہ آ کر اس نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا انا خیات الحسنین, میں حسنین کا ترسی ہوں. پردے کے اندر سے سیدوں کی حدیث نے کہا تھا جبرائیل میں تیرے لہجے سے واقف ہوں, مجھے خبر ہے تو جبرائیل ہے. جبرائیل کہہ کے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ آواز جبرائیل آئی فضت تجھے نہیں پتا, اس دروازے پہ عہدے منصب نہیں بتائے جاتے, جو یہ عطا کرے وہ بتایا جاتا ہے. حسین پہ کٹے, حسین پہ منصب. کائنات عالم میں 3 مقام ایسے ہیں جو افضل ترین مقام ہے. پہلا مقام ہے خانہ کعبہ, دوسرا مقام ہے مسجد نبوی, تیسرا مقام ہے مسجد کوفہ. بولو یہ سارے چپ کر جاؤ, یہ تینوں علی سے منسوب ہیں. جسے یہ بھی نہیں پتا کہ کعبہ علی سے کیسے منسوب ہے, اسے شیعہ نے کہا کس نے دیا؟ تم تو پھر بھی شیعہ ہو. میرے ایک اہل سنت دوست تھے, وہ حج پہ گئے. جب حج پہ گئے نا تو انہوں نے گلی میں ایک بورڈ لگایا ہوا تھا کہ علی یہاں پیدا ہوئے, کعبے میں نہیں. وہ تھا سنی, تھا حلالی, وہ رک گیا. انہوں نے کہا یہ بورڈ کیسا لگایا ہے, علی تو کعبہ میں نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں, شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, علی اسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے. اس نے کہا پکی بات ہے علی یہیں پر ہے. اس نے کہا پکی بات ہے علی یہیں پہ ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا کعبے کی طرف ہو کر, وہ لے کے کہتے ہیں میرا کعبہ وہی ہے جہاں علی آیا ہے. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. پہلا مقام خانہ کعبہ, دوسرا مقام مسجد نبوی. اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر امام غزالی نے یہ جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں سب کے دروازے بند, صرف 2 دروازے کھلے, ایک محمد کا ایک علی کا. اور 2 جوڑیوں نے مصطفیٰ پہ اعتراض کیا. دونوں کا رسول کے ساتھ بزرگی کا رشتہ ہے. 2 رسول کے سسر بولے, 2 رسول کے چچا بولے. سسر تو روح نبوت پہ چھپ کر کے, چچا عباس اور حمزہ آگے بڑھے. یا رسول اللہ یہ ہمارے دروازے بند کیوں ہیں, علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے؟ رسول نے فرمایا نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں نہ علی کا کھولا ہے. جس نے تمہارے بند کیے نہ علی کا اسی نے کھولا ہے. اور کہا نہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہمارے دروازے بند رہنے دو, لیکن ایک اجازت دے کہ مسجد کی دیوار میں ایک روشن دار رکھنے تاکہ مسجد کی روشنی اور ہوا ہمارے حجرے کو آ جائے. فرمایا چچا جان بالکل نہیں. جناب حمزہ آگے بڑھے, دیکھیں گے میں تمہارا رضائی بھائی بھی ہوں, تمہارا امتی بھی ہوں, چلے روشن دان نہ صحیح ایک چھوٹا سا سوراخ رکھنے دیجیے تاکہ مسجد کی روشنی کی لکیر میرے حجرے کو ٹکرائے. فرمایا چچا جان بالکل نہیں.
जब बार बार इन्होंने एतराज किया कि अली का दरवाजा खुला है, हमें रोशनदान रखने की इजाजत दें, अली का दरवाजा खुला है, हमें छोटा सा सुराख रखने की इजाजत दें, उस वक्त इमाम गजाली फरमाते हैं कि रहमत के चेहरे पर जलाल छा गया। रसूल ने फरमाया कि मैं बात को टाल रहा था, अगर तुम सच सुनने पे आ गए हो तो सुनो, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे हबीब जिनके बच्चों ने नुत्फे से पैदा होना है उनके दरवाजे बंद कर, जिनके बच्चों ने नाज़िल होना है उनके दरवाजे खोल। उनके दरवाजे जिनके बच्चों ने नाज़िल। तीसरा मकाम है मस्जिद कूफा। फजाइल का जुमला पढ़, मसाइल नहीं पढ़। सजदे में अली, चली जरा सजदे में अली का लो, मेहराब में अली का लो, मुसल्ले पे अली का लो। जख्मी अली को हसन ने सीने से लगाया और हसन मुज्तबा ने जब सीने से लगाया तो पूरे जिस्म पे हसन मुज्तबा के अली का लहू। अली ने एक जुमला कहा, हसन जी बाबा। फरमाया मुझे घर बाद में ले जाना, पहले पूरे कूफा वालों को जमात करवा। फजाइल का जुमला पढ़ो, पहले पूरे कूफा। अली ने ये नहीं कहा कि हसन पहले मुसल्ला साफ कर, पहले कपड़े साफ कर, पहले मेहराब साफ कर, पहले मुसल्ला साफ कर। ना ना ना, पूरे कूफा को 2 रकअत नमाज वाजिब कुर्बतन इल्लाह की नियत से इमाम हसन ने पूरे कूफा को पढ़ाई है। और तुम्हारी शरीयत का तौज़ीउल मसाइल का फिक़ह जाफरिया का मसला है कि एक नाखून की पुट से ज्यादा खून अगर तुम्हारे कपड़ों पे लगा हुआ हो, जब तक तुम खून को साफ नहीं करोगे तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर जा तो साबित कर कि अली में खून नहीं है, अगर है तो फिर बकवास बंद कर, तेरे जैसा नहीं है। मैं घर से चला, हुसैन की मजलिस पढ़ के आया। भाई मेरे बारे में बैठे हैं, मसाइल आप ये जुमला फजाइल करते। मैं घर से चला, जाके हुसैन की मजलिस पढ़। घर से निकला तो मैंने देखा कि एक बंदा गुनाह कर रहा। मैंने कहा वो बदनसीब, माह रमजान में तुझे क्या हो गया, तू गुनाह क्यों कर रहा है? उसने शैतान ने गुमराह किया। मैं नूरिया चौक पे पहुंचा तो देखा एक और बंदा गुनाह कर रहा है। मैंने कहा तू क्यों गुनाह कर रहा है? उसने शैतान ने गुमराह किया। अच्छा एक बंदा लाहौर में बैठा है वो गुनाह कर रहा है। मैंने पूछा तू क्यों गुनाह कर रहा है? उसने शैतान ने गुमराह किया। एक बंदा अमेरिका में बैठा गुनाह कर रहा है। मैंने कहा तू क्यों गुनाह कर रहा है? उसने शैतान ने गुमराह किया। एक बंदा हिंदुस्तान में बैठा है। मैंने कहा तू क्यों गुनाह कर रहा है? कहता शैतान ने गुमराह किया है। अल्लाह कहता है कमर आवाज जो कोई इससे बड़ी भी कोई बदनसीबी होगी, ये शैतान को हाजिर नाजर मान लेते हैं। और अगर मैं इसी मिंबर से कह दूं कि अली ने 40 घरों में रोजा अफ्तार किया, मौलवी कहता है मेरी अकल नहीं मानती, अकल हो तो माने। अच्छा मस्जिद नबी रसूल बैठे खुतबा दे रहे, फरमाया जो बंदा माह रमजान में किसी एक मोमिन का रोजा अफ्तार करवाए उसको उतना ही सवाब जितना रोजा रखने वाले को सवाब। अच्छा एक मोमिन को रोजा अफ्तार करना इतना बड़ा सवाब, और अगर कोई बंदा अमीरुल मोमिनीन को रोजा अफ्तार करवाए। एक बंदा कहता है या अली जी, फरमाया मेहरबानी करें आज का रोजा मेरे घर अफ्तार करें। अली फरमाया ठीक है। एक बंदा और खड़ा हो गया, बंदा या अली रोजा मेरे घर अफ्तार करें। अली ने फरमाया ठीक है। तीसरा बंदा खड़ा हो गया, 5वां हो गया, 10वां हो गया, 40 के 40 बंदे खड़े हो गए। देख के कहते या अली आज का रोजा हमारे घर अफ्तार करें। अली ने फरमाया ठीक है। 40 सहाबा की दावत कबूल करके अली बैठा। या कायनात के रसूल ने कहा या अली आज का रोजा मेरे साथ अफ्तार करना। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह ठीक है। 40 सहाबा की दावत कबूल की, रसूल की दावत कबूल की। या हसनैन दौड़ते आए, कहा अम्मा कह रही है कि आज का रोजा हमारे साथ अफ्तार कीजिएगा। अली ने फरमाया ठीक है। सारा रोजा अफ्तार हो गया। अगले दिन एक सहाबी आ गया, देखे कहता यार बड़ा करीब है अली, बड़ा बादशाह अली है, बड़ी शाह है अली, बड़ी करम नवाजी की है, मेरे घर में अली ने रोजा अफ्तार किया है। दूसरा बंदा कहता क्यों अल्लाह के घर में झूठ बोल रहा है, अली तो मेरे साथ था। तीसरे बंदे ने कहा नहीं तू भी झूठ बोल रहा है,
अली तो मेरे साथ था। चौथा बंदा कहता तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, अली तो मेरे साथ था। 40 के 40 सहाबा लड़ पड़े कि अली मेरे साथ था, अली मेरे साथ था। उस वक्त 650 साल का सलेमान कमर सीधी करके कहता क्यों लड़ रहे हो अल्लाह के घर में, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं ना जो कायनात के फैसले करने के लिए आया है। 40 सहाबा को लेकर सलेमान समेत रसूल की बारगाह में आ गए। उस वक्त रसूल ने फरमाया सलेमान ये खैरियत है, इनकी रंगत क्यों उड़ी हुई है? फरमाया या रसूल अल्लाह एक फैसला करवाने आए हैं। ये कहते हैं कि अली हमारे साथ था, ये कहते हैं अली हमारे साथ था, ये कहते हैं अली हमारे साथ था। रसूल फरमाते ये भी सच कहते हैं, लेकिन जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त अली मेरे साथ था। हमारी आखिरी जुमला सुनिएगा और मिंबर अपने भाई के हवाले। जब 40 सहाबा ने कहा अली मेरे साथ था, रसूल ने कहा अली मेरे साथ था, उस वक्त हसनैन दौड़ते आए। उस वक्त जनाबे ज़हरा दरवाजे पे आ गई, देखे कहती है अल्लाह के रसूल तू भी सच बोलता है, तेरे सहाबा भी सच बोलते हैं, लेकिन मुझे तेरी नबूवत की कसम है अली घर से बाहर गया ही नहीं।